बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ को रिलीफ दिलवाने के लिए जो कानून बनाया गया था। ना सिर्फ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन दे के नवाज़ शरीफ के ख्वाब को चिकनाचूर कर दिया है और अब नहीं आने वाले नवाज़ शरीफ। उसकी वजह यह है कि ताहयात नहली ख़त्म होने वाली नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो वकील थे बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उन्होंने भी लंका ढा दी दौरान आर्गूमेंट्स दौरान दलाइल। उन्होंने अदालत को बताया कि जी इसका इतलाक़ नवाज़ शरीफ के केसेस पर नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि जिस मकसद के लिए ये पूरे का पूरा खेल रचाया गया था वो आज बेनकाब हो गया है और वो आज बिगाड़ दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। पहले मैं आपको मुस्लिम लीग नून के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब के आर्गूमेंट्स आपके सामने रखूँगा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के हवाले से, और फिर जो माजी से इतलाक़ होने जा रहा था इस कानून का, उसके ऊपर जो अहम जो ऑब्ज़र्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है और जो वकील मुस्लिम लीग नून ने ऑब्ज़र्वेशन दी है या दलाइल में इस्तफसार किया है, ये दोनों इस बात का सबूत बन गए हैं कि ये नवाज़ शरीफ को नहीं इससे रिलीफ मिलने वाला। अब भले ये कानून बच भी जाए तो ये वही है जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात से मुतल्लिक़ है, बाकी इसका फ़ायदा इन सियासी रहनुमाओं को होने वाला नहीं है। वकील सलाहुद्दीन की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड आसिफ सईद खोसा के आर्टिकल का हवाला दिया गया अपने दलाइल के आगाज़ में। उन्होंने कहा कि मौजूदा बेंच के 10 मेंबरान भी चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर आवाज़ उठा चुके हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या इसका ये मतलब है कि पार्लियामेंट को अख्तियार मिल गया? क्या पार्लियामेंट मास्टर ऑफ रोस्टर है? इस नुक्ते पर आएँ। किसकी क्या राय है वो अलग बात है। जस्टिस मज़ार ने कहा कि सलाहुद्दीन आप इस नुक्ते पर आएँ जो हमारे सामने है। आप जो दलाइल दे रहे हैं वो क्या शख्सियात की हद तक है? वकील सलाहुद्दीन ने बताया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से बहुत आरा आई हैं। जस्टिस मज़ार नकवी ने कहा कि अब अपने दलाल शख्सियत को मद्देनज़र रखकर दे रहे हैं। जस्टिस मुनीब ने कहा कि जो आरा दी गई वो उनकी आरा होंगी, किसी एक का मौक़िफ़ होता है, दूसरे का दूसरा मौक़िफ़ होता है। बेहतर होगा कि पार्लिमान के अख्तियार पर दलाइल दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपको सुनना चाहता हूँ, अपने दलाइल दें। मुस्लिम लीग नून के वकील थे तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपको सुनना चाहता हूँ, आप दलाइल दें। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि केस में पार्लिमान के अख्तियार और एक्ट के आइन से मुतसादिम होना या ना होना है। वकील सलाहुद्दीन ने कहा कि बेंचेस की तश्कील और मुकदमात का मुकर्रर करना आइनी अख्तियार नहीं, बेंच तश्कील करने की पावर कोई आइनी पावर नहीं है। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि आपने 1861 का इंडिया एक्ट देखा? बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि नो सर। जस्टिस मुनीब ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, इस पावर का आगाज़ वहीं से होता है। बरतानवी राज का आगाज़ होने के बाद 1861 में पहला कानून बनाया गया। आइनी तारीख देखें तो मास्टर ऑफ रोस्टर के मामले पर मुदाखलत पर वाटर मार्क है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि एहतराम के साथ आइनी तारीख पर मैं अलग मौक़िफ़ लूँगा। 1962 के बाद चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात बढ़ाने का आगाज़ हुआ। अगर आइन साज़ों ने एक इख्तियार कम किया तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब ने सवाल किया कि मास्टर ऑफ रोस्टर कौन होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि दुनिया भर में मास्टर्स का दौर ख़त्म हो चुका और अब हमें जाग जाना चाहिए। अमेरिका, ब्राज़ील समेत कई ममालिक में अदलिया बाहमी मुशावरत से अपने अमूर चलाती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि यहाँ मास्टर्स आते हैं और चले जाते हैं, कोई भी सदा मास्टर नहीं रहता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि आइंदा साल अक्टूबर में एक और चीफ जस्टिस ने चले जाना है। सवाल यह है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ हम उन्हें क्या जवाब देंगे? आइन और कानून चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ख्वाहिशात के ताबे नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ये आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए तबाह कुन होगा। हम मास्टर्स नहीं बल्कि आइन और अवाम के नौकर हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आइन व कानून से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वकील नून लीग सलाहुद्दीन ने कहा कि मुतअद्दिद चीफ जस्टिस और जजेस आर्टिकल 184 की शिक 3 के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। जस्टिस मुनीब ने कहा इस बुनियाद पर पार्लियामेंट को कानून साजी का अख्तियार कैसे दिया जा सकता है? वकील नून लीग ने कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल 10 साल से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अख्तियारात रेगुलेट करने का मुतालबा कर रही है। बेंच बनाने और मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर का अख्तियार चीफ जस्टिस को हासिल होना आइन में नहीं लिखा। 60 की दहाई से चीफ जस्टिस के मास्टर ऑफ रोस्टर के अख्तियार को कम करके सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को बढ़ाया जाता रहा। जनवरी 2018 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क किया कि हम 1947 में आज़ाद हो चुके हैं। हम देखते हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत करने के खिलाफ केस पर क्या फ़ैसला देती है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क किया कि ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन दे रहा है। एक्ट कहता है इतने रुकनी कमेटी हो, इतना रुकनी बेंच बनाए। सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करना कि बिज़नेस कैसे चलाओ, ये अदलिया में मुदाखलत नहीं तो और क्या है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क दिया कि क्या पार्लियामेंट कानून साजी की मजाज है या नहीं है। अगर पार्लियामेंट मजाज है तो फिर इसे डिक्टेशन न कहें।
اب آپ دیکھ لیں کہ منیب اختر صاحب کوئی ریمارکس دیتے ہیں تو اس کا جواب وکیل کی بجائے مسلم لیگ نون کے جو وکیل ہیں ان کی بجائے جسٹس منصور علی شاہ صاحب دیتے ہیں، جبکہ دوسری جانب اعجاز الاحسن صاحب کوئی سوال پوچھتے ہیں تو اس کا جواب اطہر من اللہ صاحب دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے ریمارکس دیے کہ ایکٹ کے ذریعے چیف جسٹس کے ساتھ 2 کو پائلٹ ہی لگائے گئے ہیں، 2 کو پائلٹ لگائے گئے ہیں، ہم اپنے سائے اور کو پائلٹ سے گھبراتے کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس قانون سازی کی مجاز ہے یا نہیں ہے؟ بینچوں سے متعلق جو شکایات اور مسائل سپریم کورٹ میں ہیں وہ ہائی کورٹس میں نہیں دیکھے۔ کیا یہ کہا جائے ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے بہتر چل رہی ہیں؟ بیرسٹر صلاح الدین نے دلائل میں کہا کہ یہ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس ٹو چیف جسٹس دیکھا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا پارلیمنٹ نے بدنیتی سے یہ کر دیا، آوازیں تو وکلا اٹھا رہے تھے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ اگر سابق چیف جسٹس صاحبان کے خلاف باتیں یہاں اٹھائی جائیں تو مجھے شدید تحفظات ہیں، چونکہ آصف سعید کھوسہ صاحب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی نون لیگ کے وکیل نے، اور اس طریقے سے سابق جو چیف جسٹس ہیں بیسیکلی تو عمر عطا بندیال اور ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ، ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے سخت قسم کی آبزرویشن دی اور روک دیا اور ایک طرح کی شٹ اپ کال دی۔ جسٹس منیب نے ریمارک دی کہ اگر سابق چیف جسٹس صاحبان کے خلاف باتیں یہاں اٹھائی جائیں تو مجھے شدید تحفظات ہیں، جو یہاں اپنا دفاع کرنے کے لیے موجود نہیں ہیں ان کا معاملہ نہ اٹھایا جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ پہلے پارلیمنٹ کے اختیار قانون سازی پر بات کریں، جس پر بیرسٹر صلاح الدین نے جواب دیا کہ آرٹیکل 191 قانون سازی کو قبول کرتا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے نون لیگ کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے لوگ دوسروں کے دلائل اپنایا کرتے تھے لیکن اب ویسا نہیں ہو رہا۔ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ براہ راست کارروائی نشر ہو رہی ہے اس لیے ایسا نہیں ہو رہا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کیوں نہ عدالتی کارروائی کی براہ راست نشریات دکھانا روک دیں۔ جسٹس منیب نے کہا مجھے قانون سازی پر بہت زیادہ تحفظات ہیں، پارلیمنٹ کو ماسٹر آف دی روسٹر بنانا عدلیہ کی خود مختاری کے خلاف ہے، پارلیمنٹ کی قانون سازی سے عدلیہ کی خود مختاری کو مزید تقویت ملے گی۔ جسٹس منیب نے کہا کہ سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ تک محدود کر دیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کچھ لوگ پارلیمنٹ کا ذکر بھی حد تک آمیز طریقے سے کرتے ہیں، پارلیمنٹ پاکستان کے عوام کے نمائندہ ہے، کیا عوام نہیں کہہ سکتے کورٹ کیسے چلے؟ تو وہ اصل ٹرسٹی ہیں، عوام ہی تو اصل ٹرسٹی ہیں۔ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس ایکٹ کو ماننے سے غلط قانون سازی کا راستہ کھلے گا۔ کل اگر کوئی خلاف آئین قانون بنا تو عدالت کا عدم قرار دے سکتی ہے، پارلیمنٹ کا اختیار ہونا نہ ہونا اور قانون سازی کی آئین سے مطابقت الگ چیزیں ہیں، عدلیہ کی آزادی سپریم کورٹ اور ضلعی عدالتوں کے لیے ایک سی ہے۔ جسٹس منیب نے کہا کہ ماتحت عدلیہ سے متعلق قانون سازی کا واضح اختیار دیا گیا ہے۔ اس پر صلاح الدین نے کہا کہ میں عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہا ہوں۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے جس میں پروسیجرل قانون میں رول بنانے کی پاور دی گئی ہو؟ اس پر بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ ماسٹر آف روسٹر پارلیمنٹ نہیں ہے۔ جسٹس منیب نے کہا قانون بنانے کا اختیار اگر وفاق کی حکومت کو ہے تو پھر ماسٹر آف روسٹر تو وہی ہے، کل کو پارلیمنٹ اختیارات کو کسی اور طرح بھی بدل سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کا حق موجود ہے، اس کے باوجود ہائی کورٹ کے اندر ہی انٹر کورٹ اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ صلاح الدین آج آپ آخری وکیل ہیں، باقی وکلاء کو کل دن 11:30 بجے سنا جائے گا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آپ نے جو مثالیں پیش کی ہیں وہ الگ نوعیت کی ہیں، کسی اور عدالت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کا حق دینا الگ بات ہے، سپریم کورٹ کے اپنے آرڈر کے خلاف اپیل کا حق دینا الگ معاملہ ہے۔ آئین میں ترمیم سادہ قانون سازی سے کیسے کی جا سکتی ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب آپ دیکھیں جیسے ان میں سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو جواب دوسری طرف سے آتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا جن کیسز میں نظر ثانی ہو چکی کیا انہیں بھی اپیل کا حق ملے گا؟ اب یہاں معاملہ آتا ہے نواز شریف وغیرہ کا۔ نواز شریف کی اپیل دائر ہوئی اور نظر ثانی کی درخواست دائر ہوئی، 3 مختلف درخواستیں دائر کی گئی تھیں خواجہ حارث صاحب کی جانب سے۔ جب نواز شریف کو تاحیات نہل کیا گیا تھا تو اس نہلی کے فیصلے کے خلاف ریویو فائل ہو چکی ہے، اس ریویو کو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی جو ججمنٹ تھی وہ کالعدم قرار دے چکی ہے اور خارج کر چکی ہے وہ ریویو، اور وہ 23 صفحات پر مشتمل فیصلہ تھا اعجاز الاحسن صاحب کا، جنہوں نے ریویو کو خارج کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ریویو نہیں بنتا یا ریویو کا اختیار نہیں ہے، اور ریویو کی جو گراؤنڈز لی گئی ہیں نواز شریف کی پٹیشن میں وہ جو درست نہیں ہے، اور اس وجہ سے عدالت نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا تھا، اور عدالت نے کہا تھا کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ریویو میں کوئی ایسی گراؤنڈ نہیں ہے جس بنیاد پر فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اب اس متعلق پوچھتے ہوئے بڑا اہم سوال کیا کہ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ سوال اور یہی سوال اہم تھا کہ آیا اطہر من اللہ صاحب نے کہا جن کیسز میں نظر ثانی ہو چکی ہے کیا انہیں بھی اپیل کا حق ملے گا؟ اچھا، اس سے پہلے اطہر من اللہ صاحب خود یہ بات دوران سماعت جب عابد زبیری صاحب آرگومنٹس کر رہے تھے
اس وقت اطہر من اللہ صاحب نے کہا جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ ماضی کے فیصلوں کی 184(3) کے تحت جو ماضی کے فیصلے ان پر بھی اپیل کا حق دیا گیا ہے، اس پر اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ایک بات یاد رکھیے گا، جن فیصلوں میں ریویو ہو چکا ہے ان میں اپیل کا حق نہیں ہوگا۔ یہ بات اطہر من اللہ صاحب نے واضح کر دی۔ اس کے بعد یہی سوال مسلم لیگ نون کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین سے پوچھا کہ جن کیسز میں نظر ثانی ہو چکی ہے، جو نواز شریف کا تاحیات نااہلی کا کیس ہے اس میں نظر ثانی ہو چکی ہے، خارج ہو چکی ہے، تو اس پر سوال پوچھا کہ جن کیسز میں نظر ثانی ہو چکی ہے کیا انہیں بھی اپیل کا حق ملے گا؟ فار ایگزامپل یہ قانون اگر مارچ میں آیا ہے تو فروری میں اگر کوئی 184(3) کے تحت کیس خارج ہوا ہے یا کوئی فیصلہ آیا تو اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے۔ ماضی سے یہ نہیں مراد کہ کوئی 2 سال 4 سال پرانے فیصلوں پہ ہوگی۔ یہ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ قانون بننے سے 30 دن پہلے تک، اب بیرسٹر صلاح الدین خود لنکا ڈھا رہے ہیں نواز شریف اور ان کی ساری خوشیوں پہ، کہتے ہیں قانون بننے سے 30 دن پہلے تک کے جو فیصلے ہیں صرف ان پر اپیل کا حق ملے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت دائرہ کار قانون سازی سے کیسے بڑھ سکتا ہے یہ بتائیں۔ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ ایک نقطہ پرائن کی 2 تشریحات موجود ہیں، جو تشریح اسلام کے قریب ہو اسے فوقیت ملے گی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ 8 رکنی سے زیادہ بینچ بنا تو اپیل کا حق پھر نہیں مل سکے گا، 7 رکنی یا کم بینچ بنا تو یہ اپیل کا حق ملے گا۔ یہ طے کرنے کا پیمانہ کیا ہوگا کہ کس کیس میں اپیل کا حق رکھنا ہے؟ قاضی فیصل نے کہا کہ اس کا سادہ جواب ہے، کمیٹی 184(3) میں 8 رکنی یا بڑا بینچ نہیں بنائے گی۔ اس پر بیرسٹر صلاح الدین نے کہا ایک کیس فل کورٹ سن لے گی تو اپیل کی ضرورت نہیں بچے گی، سارے ججوں کو سن لینے کے بعد اپیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ کہ کیا سارے ججز نے اگر کیس سن لیا تو اس بنیاد پر کیا اپیل کا قانونی حق ختم ہو جائے گا؟ اس کا جواب عائشہ ملک صاحبہ کا پہلے دن سے یہ سوال ہے اور اس کا جواب نہیں تھا نون لیگ کے وکیل کے پاس۔ بہرحال چیف جسٹس نے کہا آج کا حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا، جس میں کہا کہ عابد زبیری نے ایکٹ کی مخالفت میں دلائل مکمل کی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اہم سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہی موجود نہیں ہے، چلے خیر کسی کو فورس نہیں کرتے، اپنے دل کی بات کر دی کہ بلاول بھی آئے، ان کے وکیل بھی آئے۔ نون لیگ کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین کے دلائل مکمل ہو گیا۔ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فے کے وکلاء نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے حق میں دیے گئے دلائل اپنا لیے، اور جماعت اسلامی نے بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے حق میں دلائل اپنائے۔ عدالت نے کہا کہ کل اٹارنی جنرل پاکستان بار کونسل اور MQM کے وکلاء کو سنیں گے اور کوشش کریں اپنے دلائل مختصر رکھیں۔ کل 11:30 بجے سماعت ہوگی۔ MQM کے وکیل فیصل صدیقی کل دلائل دیں گے، کل 11:30 بجے دوبارہ سماعت ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔